مسئلے تیرے عشق میں مچے. بس توجہ کریں، مولا علی کا دور خلافت اسلام کی ایک شہزادی ہے، چہرے پہ نقاب ہے، گردن جھکا کے راستے میں جا رہی ہے. اور بیٹیوں سنو، درس عبرت ہے یہ. گردن جھکا کے جا رہی ہے، اچانک سامنے سے ایک جوان آیا. وہ اپنے کام سے جا رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا. اور جیسی نقاب اڑا، جوان کی نگاہیں بچی کی آنکھوں پہ پڑ گئی. جیسی آنکھوں پہ نگاہیں پڑی ہیں، گھر گیا جا کے نہ دن کو قرار نہ رات کو سکون ہے، کروٹیں بدلتا ہے. اگلا دن آیا، اس نے اپنے گھر کی خادمہ ایک بوڑھی عورت کو بلایا. بلا کے کہنے لگا، ماں میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے، شاید وہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے، ماں میرا پیغام اس تک پہنچا دے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. خاتون اس بیٹی کے دروازے پر گئی، کہنے لگی، بیٹی ایک جوان کی نگاہ تیرے چہرے پہ پڑی ہے، وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. خاتون نے کہا تھا، ماں ذرا پوچھ کے آ، آخر اس کو میرے اندر کیا اچھا لگا ہے جو وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. خاتون واپس آئی، جوان سے کہتی، بیٹے اس نے کہا ہے کہ تجھ کو اس کے اندر کیا چیز اچھی لگی ہے جس کی وجہ سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے. جوان کہتا ہے، ماں جیسی ہوا نے جھونکے نے آ کر کے کھلواڑ کیا اور اس کے چہرے سے نقاب پلٹا تھا، میری نکاح اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی تھی. اے ماں، اس کی آنکھیں اتنی مد بھری تھی کہ آج تک اس کی آنکھوں کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا ہوں، بس چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں. اتنا سننا تھا، وہ خاتون آئی ہے، آ کے بیٹی سے کہتی، بیٹی تیری آنکھوں پہ جوان کی نظریں پڑ گئی ہیں، وہ تیری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے. وہ کیسی بیٹی تھی؟ اللہ اکبر. شان یہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، یہ ان کی پاکیزگی ہے. اللہ اکبر. خاتون کہتی، اماں ذرا ٹھہریے، اس کو میری آنکھوں سے پیار ہے. ہاں بیٹی تیری آنکھوں سے پیار ہے. اندر گئی، جانے کے بعد اپنے ہاتھ میں تشت لیا، دوسرے ہاتھ میں چاقو لیا ہے، اپنی آنکھ نکال کر کے تشت میں رکھی ہے، اور دونوں آنکھیں رکھنے کے بعد لا کے اس ماں کے حوالے کر کے کہتی، ماں یہ لے کر کے چلی جا اور اس جوان سے جا کر کے کہہ دینا تجھے ان آنکھوں سے پیار ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں میں نے تجھے دے دی ہے. اتنا دیکھنا تھا، عورت کی چیخ نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. آنکھوں کے ٹیلے تشت میں رکھے ہیں، بوڑھی چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے. اے بیٹی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی اپنی پیش قیمت آنکھوں کو اس طرح تو نہیں نکالا کرتا ہے، کوئی اپنے جسم سے ایسا تو نہیں کیا کرتا جو تو نے کیا ہے. اے میری بیٹی بتا تو صحیح، تو نے اپنی آنکھیں کیوں نکال دی ہے؟ تو کون کی بیٹی؟ اس بیٹی کا جواب سنو. اس خاتون نے کہا تھا، اے ماں، کل جب قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی. اگر میدان قیامت میں سیدہ نے آنکھوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں اپنی آنکھوں کا جواب کیا دوں گی؟ خاتون نے کہا تھا، اے ماں، جن آنکھوں کی وجہ سے مجھ کو سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اے ماں، میں بغیر آنکھوں کے جی سکتی ہوں، لیکن خاتون جنت کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ بیٹیاں ہیں. یہ فیصلہ پہنچا علی کے دربار میں، اور علی تو پھر شیر خدا ٹھہرے، اور وہ تو وہ گئے، من کنت مولا فعلی مولا. اور ان کی شان تو یہ ہے، من کنت مولا فعلی مولا. اور میرے نبی نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جب یہ کہانی حضرت علی کے دربار میں پہنچی، آنکھیں برسی حضرت علی کی. اللہ اکبر. وہ آنکھوں کے ڈیلے اٹھائے، بچی کی آنکھوں میں رکھ دیے. فرمایا، بیٹی اس کے کہنے سے نہیں، علی کے کہنے سے اس سے نکاح فرما لے. یار سوچو، یہ تھی بیٹیاں. تو آج ہمارے گھروں کی حقیقت ہے، آج ہم سے ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں. کیا اخبار میں نہیں پڑھتے کہ فلاں کے بیٹے نے فلاں کی بیٹی کی عزت لوٹ لی، اس نے اس کو چھیڑ دیا؟ یار حیا کرو. اور تم کسی کی عزت لوٹنے نہیں آئے تھے، لوٹی ہوئی عزت بچانے کے لیے.